حضرت امام حمام دلوں میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، عالم اسلام کے دماغوں میں زندہ ہیں۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی پہچان جاتی رہی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اتنے لوگ کہاں کہاں سے کشاں کشاں اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے۔ یزید کا نام لیوا اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو، چاہے وہ عمل یزید پہ ہو، لیکن نام یزید کا نہیں لیتا۔ اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے، گردن جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ اس اجتماع کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور امام حمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ دو کرداروں کا نام ہے۔ ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے۔ یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا، حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آ گئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام حمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، روشن اور تاباں رہے گا۔ حضرت نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکے کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، پھر مدینے کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، سن کہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچھا دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا۔ گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تبلیغ جاری رہی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے، چند اور صحابی مل گئے، چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگھ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا اور اہل خانہ کو بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو، میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ جو ہی نظر جمال جہاں آرا پہ پڑی تو گھبرا گئے کہ چہرے پہ آثار نقاہت تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ جلدی جلدی اپنے باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ امام منذری لکھتے ہیں جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی حضور یہ تناول فرمائیں،
تو جو ہی نظر حضور کی اس کھانے پہ پڑی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لے کر ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں